السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میں قرآن کریم کی ایک دو آیت ہیں، اس کے ترجمے اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک بہت ہی بہترین حدیث پاک لے کر کے آیا ہوں۔ یقیناً آپ جب اس حدیث پاک کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں فرمائیں گے؟ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں فرمائیں گے۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانہ، کہ اس کے پور ٹھیک کر دیں۔ ان دو آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میری ہڈیاں گل جائے گی، سڑ جائے گی، بکھر جائے گی، منتشر ہو جائے گی، تو کیا ہم انسان کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں فرمائیں گے؟ بھلا کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس چیز پر۔ اور اللہ نے اس جگہ قادر ہو کر یہ اشارہ فرمایا کہ جب ہم قادر ہیں کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے انسانی وجود میں میں نے انسانی وجود بخشا، تو پھر ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اسے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کریں، اور جیسا وہ دنیا میں تھا پھر ویسے ہی اس کی شکل پیدا فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا کہ بلا کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ ہم اس کے پور ٹھیک کر دیں، یعنی جیسا تھا وہ ہو بہو ویسے ہی پور ٹھیک کر دیں۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب التوحید میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتیوں میں سے ایک شخص کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت بھی دی تھی اور ساتھ میں انہیں اولاد بھی عطا کی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے اولادوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور پوچھا تو نے اپنے باپ کو کیسا باپ پایا؟ تو نے اپنے باپ کو کیسا باپ پایا؟ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو بہت ہی اچھا باپ پایا، بہت ہی اچھا باپ۔ کیوں نہیں، جبکہ اس کے پاس مال و دولت ہو، ثروت ہو، اور بیٹوں کے اوپر خرچ کرتا ہو، بیٹوں پر لٹاتا ہو، تو وہ بچے، وہ اولاد ہے تو باپ کو اچھا ہی پائے گا، وہ باپ تو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے کہا دیکھو میں تو تمہارے لیے اچھا ثابت ہو گیا، لیکن اپنے لیے میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لی تو اللہ کے عذاب بہت ہی سخت ہیں، اس لیے میں تم لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، تم لوگوں سے ایک عہد لیتا ہوں کہ میری جب موت ہو جائے تو تم لوگ مجھے جلا دینا، اتنا جلانا کہ میں کوئلہ بن جاؤں، مجھے جلا دینا اور اتنا جلانا کہ میں کوئلہ بن جاؤں، پھر اس کوئلے کو اکٹھا کر کے رکھنا، اور جب تیز ہوا چلے تو اس ہوا میں اسے اڑا دینا۔ اس بات پر اس کے باپ نے اپنے اولاد سے پختہ عہد لیا، وعدہ کروایا، قسم کھلوائی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں نے ویسا ہی کیا جیسے اس کے باپ نے اس سے وعدہ لیا تھا، اس سے عہد کیا۔
باغ کو جلا دیا گیا، کوئلے کو سمیٹ کر کے اس کے راکھ کو جمع کر کے رکھ دیا۔ جب تیز آندھی چلی تو اس کے بیٹوں نے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، بہا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے لفظ کل کہہ کر کے اس انسان کے ان کوئلوں سے، ان راکھوں سے پھر ہو بہو وہی انسان پھر دوبارہ پیدا ہوا۔ جو ہی اس کی راکھ ہوا میں اڑی، اللہ نے لفظ کن فرمایا اور ایک انسان بن کر کے حاضر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے انسان بتا تجھے یہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تم ایسا کیوں کیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا؟ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ تم ایسا کرو؟ تو وہ انسان کہنے لگا ہے پروردگار تیرے خوف نے، تیرے ڈر نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا کہ میں نے تو آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، پھر اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے، اللہ کی گرفت میں آ گیا تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ تیرے ہی ڈر سے، میں تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا اور مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مر گرمی لگی میں مٹی میں مل گیا، سڑ گیا، وہ سو کہتے ہیں کون دیکھ کے آیا کہ قبر میں کیا ہوگا، کون دیکھ کے آیا کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ لوگ اگر اس وہم و گمان میں ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم کو مٹی میں دفنا دیں گے، مٹی تو ہمارے شریر کو، ہمارے جسم کو کھا لے گی، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو جلا دیتے ہیں، یہ تو جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، ہوا میں بہہ جاتا ہے، پانی میں بہہ جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ لوگ اگر یہ سوچ کر کے اسے جلا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو، ان کے گوشت پوشتوں کو جمع نہیں کر پائے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو ایک ناپاک نطفے قطرے سے ایک انسانی وجود بخشتا ہے تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اپنے اس بندے کو مرنے کے بعد جسے جلا دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، جس کی ہڈیاں منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ان سب کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، پھر اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس لئے یاد رکھو عذاب قبر سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ اور پھر اللہ کی عبادت کو ریاضت کرو، یقینا اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ دینی باتیں ہیں، یہ دینی باتیں کے لیے چینل بنایا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ حضرات میرے چینل سے جڑیں، میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، ویڈیو کو دیکھیں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ رب العزت ان سب کرنے میں بھی آپ کو اجر عطا فرمائے۔